السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ۔ جناب آپ کو میں بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ ایکسپریس انٹری جو کینیڈا کی ہے اس کے اندر کس قدر انہوں نے، یعنی کینیڈا کی جو آئی آر سی سی جو گورنمنٹ ہے کینیڈین امیگریشن کی، انہوں نے اسکورز آپ کے سی آر ایس جو اسکورز ہیں اس کو کس قدر کم کر کے اکتوبر 2003، جی ہاں اسی مہینے کے اندر جو اعلان کیا ہے وہ بڑی حوصلہ افزا ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو کہ امیگریشن ایکسپریس انٹری میں انہوں نے اپلائی کیا، انہوں نے آن لائن جو ہے اپنے فارم سبمٹ کیے۔ یہ ان کے لیے بہترین نیوز ہے، لیکن ان کے لیے بھی بہترین نیوز ہے جنہوں نے ابھی تک کیا نہیں ہے۔ ان کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا نیوز ہے۔ اگر جنہوں نے نہیں کیا ہے تو فوراً جو ہے لنک میں آپ کو دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں، اس پہ کلک کریں اور اپنے تمام قوائف، اپنی تمام کی تمام جو انفارمیشنز ہیں وہ صرف جا کے آپ اس میں انٹر کر دیں۔ کرنا آپ نے کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کا نام اس ڈرا میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ جی ہاں، اکتوبر 19 کو 2003 اسی مہینے کے اندر جب ڈرا کیا ہے تو اس میں جو لیا ہے منیمم سی آر ایس اسکور، وہ سی آر ایس اسکور کیسے کاؤنٹ ہوتا ہے وہ پورے کے پورا جو ہے میں لنک پہ آپ کو دے رہا ہوں، پوری تفصیلات اس کے اندر موجود ہے۔ مجھے بار بار ریپیٹ کر کے ویڈیو لمبی کرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن جو منیمم سی آر ایس اسکور جو اکتوبر 19 2003 کو کیا ہے صرف 477، یعنی 477، یہ کبھی بھی 500 سے کم نہیں تھا، اس سے زیادہ ہی تھا۔ اچھا، جیسے کہ میں نے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ انڈیا جو ایک بہت بڑا کنٹینڈر ہے آپ کے لیے، ساری دنیا کے لیے، کیونکہ اس کی آبادی دنیا کے، یعنی کہ انڈیا دنیا کے یعنی کہ بہت ہی بڑے آبادی والے ملک میں شمار ہوتا ہے۔ وہاں سے سب سے زیادہ لوگ کینیڈا، امریکہ یا کہیں بھی مائگریٹ ہوتے ہیں کیونکہ تعداد زیادہ ہے۔ کیونکہ ابھی جو تنازع چل رہا ہے انڈیا اور کینیڈا کا، اس کی وجہ سے تھوڑی سی ان کے لیے ہرڈل ہے۔ تو اس سے دنیا کے جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں جیسے پاکستان ہے، چائنا ہے، فلپینز ہے، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو اب کیا کیا ہے اس دفعہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آئی آر سی سی کینیڈا نے اس کے جو سی آر ایس اسکور اس کو کم ان کو کرنا پڑا ہے تاکہ لوگوں کو ویسے ہی بلا سکیں جیسے بلا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اکتوبر 2003 اسی مہینے میں 4500 آئی ٹی ایز انہوں نے ایشو کیے، یعنی کہ انویٹیشن لیٹرز انہوں نے ایشو کیے۔ اب انویٹیشن لیٹر کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ پہلے تو آپ نے فارم فل اپ کیا تھا، اپنے تمام قوائف، تمام معلومات اس میں ڈالی تھی کہ آپ کی ایج کیا ہے، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، آپ کی اسکلز کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تمام چیزیں جب اس میں ڈالی ہیں وہ وہاں پہ موجود ہے۔ جب انہوں نے اس کے اوپر ڈرا کیا ہے 477 اسکور جس کا آیا ہے، یعنی 477، انہوں نے ان کو اس میں سے سلیکٹ کرنے کے بعد وہ جو 477 یعنی 477 جو اسکور ہے وہ 4500 لوگوں کو انہوں نے انویٹیشن لیٹر بھیج دیا ہے۔ اب آپ اپلائی کر دیں۔ پہلے آپ نے قوائف ڈالے تھے صرف، اپلائی کا مطلب یہ کہ آپ ایلیجیبل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ ایلیجیبل ہو گئے ہیں، وہ آپ کو انویٹیشن لیٹر بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ اگر میرے بیٹے کی یہاں شادی ہے اور میں نے آپ کو انویٹیشن لیٹر بھیجا ہے تو آپ نے صرف اپلائی کرنا ہے وزٹ ویزے کے لیے، آپ کے پاس سورس موجود ہے۔ اب کینیڈا کی گورنمنٹ یعنی آئی آر سی سی کے پاس سے آپ کے پاس انویٹیشن لیٹر کا مطلب ہے اب آپ کے پاس سورس موجود ہے کہ کینیڈا آپ کو کہہ رہا ہے اب آپ آ جائیے۔ اب اس میں کوئی ہرڈل آپ کا نہیں ہے۔ اب آپ کا دیکھا نہیں جائے گا کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے، کہ کیا کتنے آئلٹس کے نمبر ہیں، کیونکہ آلریڈی وہ تو سارا پروسیس ہو چکا ہے۔ اب آپ صرف بوریا بستر باندھیے اور منجی جو آپ کی پڑی ہوئی ہے اس کو کھڑی کر کے سائڈ میں رکھ دیجئے، آنے کی تیاری کیجئے۔ اس تمام چیزوں کو میں نے بڑے ہی آسان الفاظ میں آپ ان لوگوں کو میں نے بتایا ہے جو اس کے بارے میں اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سی آر ایس کے لیے انہوں نے تمام قوائف وہاں پہ ڈالے ہوں جو کینیڈا کی ویب سائٹ ہے، لیکن ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئی ہو، تو اس لیے میں نے بہت زیادہ آسان الفاظ میں آپ کو یہ بات بتا دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ان لوگوں کے لیے آسان الفاظ میں بھی ہے جن لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ باتیں ان کے لیے نہیں ہیں، ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن ان کے لیے میں کہوں گا بہت بڑی خوشخبری ہے، مبارک ہو آپ کو، آپ کو انویٹیشن لیٹر آ گیا ہے یا آ رہا ہے۔ 4500 لوگ، جی ہاں بہت بڑی تعداد ہے، صرف 477 اسکور۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو لوگ ابھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں، سوچ رہے ہیں، صرف سوچ رہے ہیں اور صرف سوچ رہے ہیں۔ جناب آپ ذرا جو ہے وہ جو خواب تھے، وہ تمام جو نیندیں تھیں ان کو توڑ کے ذرا باہر آئیے، باہر آ کر کے کم از کم جو لنک میں نے دیا وہ نیچے جا کے اپلائی تو کیجئے۔ اپنے تمام انفارمیشن ڈالنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔
آپ کی انفارمیشن لے کر کے آپ کی طرح کوئی نہیں بننا چاہ رہا. آپ صرف جب یہ کہتے ہیں، اکثر و بیشتر مجھے میسج آتا ہے جیسے دیکھیے صاحب ہمیں کینیڈا بلا لیں. ارے کیسے بلا لیں؟ میں یہی تو کہتا ہوں اپلائی تو کرو. اپلائی کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. ہمت مردہ مدد خدا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ بغیر اس کام کے کیے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا. دنیا میں پاکستان کے اندر بہت مسئلے مسائل ہیں. کیا اپنے آپ کو فلسطین کے مسئلے مسائل سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. اس کے اوپر تو بات کرنا ہی بیکار ہے. جی ہاں، آپ کو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے. پاکستان میں رہنا چاہیے، پاکستان میں رہیے. ایک سال سے پچھلے دنوں میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ صدیقی صاحب کیسے آؤں؟ تو میں نے ان کو بتایا اپلائی کیجیے، یہ ہے وہ ہے. کہنے لگے اصل میں مجھے آپ ایڈوائز کریں مجھے کینیڈا آنا چاہیے یا اپلائی کرنا چاہیے کہ نہیں. میں یہاں 4 سے 5 لاکھ روپے مہینے کے بناتا ہوں. میں نے کہا سر میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سوچئے گا بھی مت. میں نے ایک اور سوال ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں ماسی آتی ہے؟ کہتے 3 ماسی آتی ہے. میں اللہ یہاں پہ میری بیوی میری بیٹی ماسی ہے، ہم لوگ ماسی ہیں، اپنے گھر کے کام کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کی بیگم جو ہیں، آپ کی وائف جو ہیں وہ جاب کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ضرورت بھی نہیں ہے. میں نے یہی کہا یہاں مت آئیے گا. آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کے بچوں کو، اور آپ جب جاب کریں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ پورا مہینے کا خرچہ چلا سکیں گے. اس میں سے سیونگ نہیں ہوگی آپ کی، صرف مہینے کا خرچہ چلے گا. اس بات کو کوئی نہیں سمجھتا. لیکن ہاں اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ اس طرح کے نہیں ہیں تو میں آپ کو کہوں گا آپ ضرور اپلائی کیجئے، ہوم ورک کیجئے، معلومات حاصل کیجئے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے فلسطین کے مسلمانوں نے تھاما ہوا ہے. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں یہ جنت کے لوگ ہیں، جنت سے آئے تھے، فلسطین کی سرزمین پر رہتے ہیں، اور یہ یہاں شہید ہو کر کے واپس جنت چلے جائیں گے. یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے مجھے اندازہ اس بات سے ہوا ہے کہ وہاں پہ وہ اعلان کر رہے ہیں، سائرن بجا رہے ہیں اپنے گھر چھوڑ دو. یہ گھر چھوڑ کے مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ گھر سے یہ بم مار دیں گے، اس لیے کہ اذان ہو چکی ہے. مسجد اقصیٰ کو خالی نہیں چھوڑنا، وہ ان کے حوالے نہیں کرنا. وہ وہاں پہ نماز یعنی جماعت بنانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. کیا یہ فرشتے نہیں ہیں؟ فرشتے بھی نہیں ہیں. انسان کا مقام فرشتوں سے کہیں زیادہ ہے. میں یہ کہتا ہوں جب کوئی مجھ سے بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں میں نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی، میرا دل روتا ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں یہ جنت کے لوگ ہیں، فلسطین کے مسلمان جنت سے آئے ہیں زمین پہ رہنے کے لیے، اس کے بعد جنت میں واپس چلے جائیں گے. دنیا کی کوئی قوم اتنی یونیک نہیں ہے، دنیا کی کوئی قوم اتنی یونیک نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرتے ہیں، سب دعا کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان کو کم دعاؤں کی ضرورت ہے. ان مسلم ممالک یا ان مسلمان یا مسلم ممالک کو دعاؤں کی ضرورت ہے جن کے کان پر جویں بھی نہیں رینگتی، ضرورت بھی نہیں ہے. میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جب چاہے ابراہہ والا حال کر سکتا ہے، جب چاہے. لیکن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو دکھا رہا ہے، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، کہ میں نے اپنے جنت کے لوگ فلسطین میں بھیجے ہیں. وہ وہاں رہتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں. پچھلے 75 سال سے وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ شہید ہوتے ہیں اور میرے پاس واپس آ جاتے ہیں. کیا یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ یا میرے پروردگار اے اللہ، یا رب رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، دنیا کے تمام مسلمانوں کو جو نیند میں یعنی بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ان کو اٹھائے، ان کو دکھا دیے. پاک پروردگار اللہ تعالیٰ ان سب کو خصوصاً جو مجبور مسلمان پوری دنیا میں ہیں، یا اللہ ان سب پر اپنا خاص رحم فرما دیا. پاک پروردگار اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو ضرور فارورڈ کریں تاکہ لوگوں کو انفارمیشن ملے. آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.